براہ راست اس وقت آپ کو لیے چلیں گے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. اسی طرح یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ایرانین پریزیڈنٹ کو خود ویلکم کرنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جو پاکستانی قوم ہے اور جو پاکستان کے عوام ہیں وہ ایرانی حکومت کے ساتھ، ایرانی لوگوں کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، اور خاص طور پر ہم اچھے برے وقت کے ساتھی ہیں. اور اب جب خاص طور کے اوپر ایک اسرائیل کے ساتھ، جو اسرائیل نے ایک وحشیانہ اور ایک ظالمانہ جو حملہ کیا ایران کی سوورینٹی کے اوپر، اس کے بعد ان کو یہاں ریسیو کرنا اس بات کا اعادہ تھا کہ پاکستانی قوم، اس کے لیڈر، تمام جو ہے وہ اس وقت ایرانی جو عوام ہے اس کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی، پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں، بزنس فورم بھی ہوا جس کے اندر جو ہے وہ ہماری جو آپس کی ٹریڈ ہے اس کو بھی $10 بلین تک جو ہے وہ لے جانے کے عزم کا ارادہ کیا. ہم پڑوسی بھی ہیں اور ہمارے لیے جو ہے وہ ٹریڈ دونوں کے لیے بہت اہم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ یہ کام پنجاب میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، لیکن یہ فیکٹ ہے. اب اگر پنجاب کے اندر جو ہے وہ بچوں کو اسکالرشپس مل رہے ہیں، لیپ ٹاپس مل رہے ہیں، ادویات مل رہی ہیں، نئے ہسپتال بن رہے ہیں، اور پہلی دفعہ جو ہے 1000 بیڈ کا کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ بن رہا ہے، تو یہ بن رہا ہے. سرگودا کے کارڈیالوجی اسپتال کا ہر حکومت نے ذکر کیا، کبھی نہیں لے کے آئے. ایئر ایمبولنس جو ہے وہ ہر ایک نے نعرہ لگایا، کوئی نہیں لا سکا. تو یہ کام جو پنجاب میں ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں. اس کو اگر کوئی کسی کا کان چٹا ہے تو اس میں جس میں شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین کو اتنی، اور پہلے ہوتا رہا ہے کہ خواتین نظر انداز بھی رہی ہیں، ان کو اتنی سپورٹ بھی نہیں ملتی رہی، ان کو اتنی نمائندگی بھی نہیں ملتی رہی. وہاں پر اب جب ایک چیف منسٹر ایک خاتون ہے تو ڈی جی خان اور راجن پور جو ہے اس میں ملٹری فورس میں پہلی مرتبہ جو خواتین پولیس اہلکار ہیں ان کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. اور یہ ہم سب کے لیے، ان بچیوں کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے ایک خوشی اور فخر کی بات تو ہے سو ہے. چیف منسٹر صاحبہ اس کو خود جو ہے وہ اپنے ذاتی طور پر اپنے لیے ایک فخر محسوس کرتی ہیں. اور ان بچیوں کو اس وقت آپ بیوروکریسی میں دیکھیں، آپ اداروں میں دیکھیں، ہر جگہ پر اکراس دا بورڈ جو بچیاں ہیں وہ آپ کو ہر جگہ پر جو ہے وہ بڑی تعداد میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اسی کو اصل میں ویمن امپاورمنٹ کہتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری سکول ہیں ان کے اندر بھی جو مسنگ فیسلٹیز ہیں، جو ان کے پرابلمز ہیں، ان کو بھی جو بہتر کرنے کا چیف منسٹر صاحبہ نے وعدہ کیا تھا، الحمدللہ جو ہے وہ کیا نہیں جا رہا، اس کو کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد جب بچے اپنے سرکاری اسکولوں میں دوبارہ جائیں گے ایک نئے ماحول کے اندر، ایک نئی فیسلٹیز کے ساتھ، نیا فرنیچر، آئی ٹی لیبز اور 4 دیواری واش رومز، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان بچوں کو اب اس کی تکلیف اور تنگی جو ہے وہ نہیں ہوگی. دوسری ایک اہم بات اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ اینٹی اسموگ گنز جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہیں، اور 15 اینٹی اسموگ گنز جو ہیں وہ لاہور میں آ چکی ہیں. اسموگ ہمیشہ اس جو ہے صوبے میں ہوئی، لیکن کبھی نہ مسئلہ سمجھا نہ اس کے تدارک کچھ کیا. اور اب آپ کو پتا ہے کہ اکتوبر سے آنورڈ جو ہے یہ اسموگ کا ایک سیزن شروع ہوتا ہے، جس کی تیاری کے لیے انشاءاللہ تعالی حکومت پنجاب مکمل طور پر تیار ہے. چیف منسٹر صاحبہ کا جو ویژن ہے اسموگ کے حوالے سے، جو انوائرمنٹ کے حوالے سے، وہ جو ہے اس کو پوری طرح امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور امید ہے کہ جتنی میکسیمم ہیومن پاسبل جو انٹرونشنز ہیں وہ کی جا رہی ہیں تاکہ اس دفعہ اسموگ کے اندر قابل ذکر حد تک جو ہے وہ کمی لائی جا سکے. دوسرا جو ہے وہ پلانٹیشن بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. سو پلانٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ لاکھوں جو پودے ہیں وہ نہ صرف لگائے گئے ہیں بلکہ QR کوڈ کے ساتھ ان کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اب کو پودا مرجھا رہا ہے، اس کی حالت کیا ہے، یہ تمام جو ہے اس کو ٹریک کیا جا سکتا ہے. ایک ایپ ہے باقاعدہ جو اس کو ٹریک کرتی ہے. اور جو ہے یوم سالی جو ہے
وہ پوری پاکستانی وہ اپنے جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ نہ صرف لگائے گئے ہیں بلکہ QR کوڈ کے ساتھ ان کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اب کو پودا مرجھا رہا ہے، اس کی حالت کیا ہے، یہ تمام جو ہے اس کو ٹریک کیا جا سکتا ہے. ایک ایپ ہے باقاعدہ جو اس کو ٹریک کرتی ہے. اور آخر میں جو ہے وہ کل یوم استحصال کشمیر جو ہے وہ پوری ایک ایسا فتنہ گروہ ہے جس نے کل کا دن ہی کیا. یہ سمجھ میں نہیں آتی. 16 دسمبر ہو سکوت ڈھاکہ، اس دن جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بندہ چڑھ گیا تھا کنٹینر کے اوپر اور اس نے کال دے دی تھی سول نافرمانی اور پاکستان بند کر دو. اب اگست پھر یوم استحصال اور اس کے دور میں یہ استحصال کشمیر کا جو ہے وہ اندھوناک واقعہ ہوا. اپنے دور میں یہ استحصال کشمیر کا جو ہے وہ اندھوناک واقعہ ہوا، بجائے اس کے کہ جو اس کے دور میں جس کو بڑا سیلیبریٹ کرتا تھا مودی آئے گا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے دور کے اندر یہ جو ہے یہ عذاب جو ہے وہ کشمیریوں کے اوپر نازل ہوا، جہاں آج نہ انٹرنیٹ ہے، نہ فون ہے، نہ ان کی کوئی کنیکٹیوٹی ہے. وہ کس عذاب سے جی رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ کرنے کی بجائے کل دوبارہ سے فتنہ فساد کی کال دی گئی ہے. اور میں نہیں کہہ رہی، ان کے اپنے ایک اسلام آباد کے کسی لیڈر نے گوریلا جنگ کا نام دیا ہے اس کو. اب میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ریاست کے خلاف گوریلا جنگ لڑنا چاہتے ہوں ان کا علاج کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے؟ اور یہی تو میں کہتی ہوں بار بار، یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک فاشسٹ گروہ ہے. یہ صرف ملک کے اندر آگ لگانا چاہتا ہے. یہ جب پاکستان ٹریک پر چڑھتا ہے، پاکستان کے اندر معاشی انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. دنیا جہاں پہ پاکستان کو ایک تنہائی کا شکار کر دیا گیا تھا، آج دنیا میں خود لوگ یا آپ کو بلا رہے ہیں یا آپ کے ملک میں آ رہے ہیں. وہاں پر جو ہے جب کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے یہ ایک فساد کی کال دیتے ہیں. میں نے آج تھوڑا سا اس کے اوپر اپنی ٹیم کو کہا تھا، انہوں نے مجھے آج ہیلپ کیا کہ ہم نے جو ہے وہ کچھ ڈیٹس نکالی ہیں جن ڈیٹس کے اندر جو ہے یہ کالز دی گئیں فساد کی کال. 26 نومبر 2024 کو بھی فائنل کال کا اعلان ہوا تھا، آپ کو یاد ہے. اور وہ فائنل کال کا جو ہے وہ انجام کیا ہوا یہ بھی آپ کے سامنے ہے، جب یہ خود دم دبا کے جو ہے وہ سارے بھاگ گئے. اس کے بعد ایک مارچ میں بھی احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا، کوئی نہیں نکلا، کینسل کرنا پڑا جب وہ ان کے سیکرٹری جنرل جو ہے وہ خود ہی گاڑی کے اندر موویاں بناتے پھر رہے تھے. اس کے بعد 9 اپریل کو ان کی حکومت ختم ہونے کے 3 سال کا جو ہے وہ احتجاج کرنے کا اعلان ہوا، وہ بھی کینسل کرنا پڑا. پھر عید الفطر کے بعد سڑکیں گرم ہونی تھی، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہے اس کا حال کیا ہوا. عاشورہ کے بعد پھر احتجاجی تحریک چلنی تھی، وہ بھی اعلان رہا. اور کچھ دن پہلے گنڈا پور صاحب تشریف لائے تھے اپنی کیبنٹ کے ساتھ لاہور کے وزٹ پہ، اور انہوں نے ماشاءاللہ پورے پنجاب کی ترقی جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی. اور انہوں نے اپنے آپ کو خود سے جو ہے وہ 90 دن کا ٹائم دیا تھا، وہ بھی آپ کے سامنے. اور انہوں نے خود ہی دوبارہ سے آر اور پار کرنے کا ان کو شوق بہت ہے، آر بھی خود ہو جاتے ہیں، پار بھی خود ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ 90 دن کا حال بھی آپ کے سامنے ہے. اور اب جو ہے وہ 5 اگست کی کال دی گئی، اور ان کے خود کی جو ہے وہ علیمہ باجی فرماتی ہیں کہ ان کو کہیں کال نظر نہیں آ رہی. تو کل جو ہے جو محب وطن پاکستانی ہے، جو مسلمان ہے، وہ تمام لوگ جو ہے کشمیر کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے وہ یوم استحصال کشمیر منائیں گے. اور جو فسادی ہیں، جو ملک کے ساتھ گوریلا جنگ لڑنے چاہتے ہیں، وہ ملک کے ساتھ جنگ لڑیں گے. ہاں، ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ کو یاد ہے کہ جب میری چیف منسٹر جو ہے وہ 90 سے زیادہ جو ہے وہ پروجیکٹ شروع کرتی ہیں، تو ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ یہ ایڈورٹیزمنٹ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے کاموں کے بارے میں بتائیں، آپ انہیں بتائیں کہ آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے، آپ کو اس سے فائدہ کیا ملے گا. اس کے اوپر بڑا اعتراض ہوتا رہا فساد پارٹی کو. اشتہار دیتے ہیں جی، اب یہ اشتہار چھپا ہے جی، یہ 1 کروڑ 80 لاکھ میرا خیال ہے ڈالرز کے سے یہ اشتہار چھپا ہے کل. اور یہ اشتہار جو ہے یہ سمپل اشتہار نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے پیسے کہاں سے آئے ہیں.
اور میں نے سنا وہ کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں نا جی عمران خان صاحب اتنے مشہور آدمی ہیں, ان کی تو ایک ٹی شرٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے کتنے میں بک جاتی ہے. تو خود یہ ان کی لڑائی مار کٹائی ہوتی رہی, ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ان کی لابیوں کے اندر اپنی لڑائیاں کرتے دیکھا ہے کہ جو ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کے سیکریٹریٹ بند ہو گئے پیسے نہ ہونے سے. اور اب یہ جو ایک یہودی لابی نے ری لانچ کیا ہے نا اپنا پروڈکٹ, یہ وہ ہے. اور مجھے بہت دلی ہمدردی ہے, بہت دلی ہمدردی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ہم کوئی غلام ہیں, حقیقی آزادی اور پتہ نہیں کیا کیا وہ شروع کیا تھا. ایک لائن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں سب کی, جو اس اشتہار میں نے نہیں کہا, اس اشتہار میں چھپا ہے, جو یہ لائن ہے, عمران خان ایڈوانسڈ یو ایس انٹرسٹ. اس کا مطلب کیا ہے؟ عمران خان نے امریکی مفادات کو آگے بڑھایا. اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کو جو ہے وہ خود آسانی سے کر سکتے ہیں. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پہلے بھی یہ امریکہ سے آزادی مانگ رہا تھا اور آج بھی ان کے بیٹے جو ہیں انہی کے در کے اوپر جا کر ان سے آزادی مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آزادی مانگ رہے ہیں. لیکن مجھے دلی ہمدردی ہے ان بچوں سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے وہ سٹیکر لگائے تھے, یا تو سٹیکر اتار دے یا آپ لکھ لیں یا ٹرمپ تیرا ہی آسرا ہے جی, وہ اس طرح کی بات کر لے, یا جو ہے وہ میں اپنا فیصلہ امریکہ پہ چھوڑتا ہوں. اب یہ کر لیں. ایک میاں صاحب تھے, انہوں نے کہا میں اپنا فیصلہ اللہ پاک پہ چھوڑتا ہوں, اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ انصاف دے دیا. اب جس نے اپنا فیصلہ امریکہ پہ چھوڑا ہے وہ دیکھ لے گا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں وہ مجھے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں, تحریک چلانے کے لیے نہیں آ سکتے. لیکن جو قوم کے بچے ہیں نا ان کو 26 سال سے وہ جنون کا درس پڑھا رہا ہے, ان کو جنون چڑھانا ہے دوسروں کے بچوں کو. اپنے بچے جو ہیں نا ان کو تتی ہوا نہیں لگنی چاہیے. منافقت کی جو ہے وہ انتہا ہے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے ملک کی انٹیلیجنشیا ہے, جو ہمارے ملک کے تھوڑا سا دماغ رکھنے والے لوگ ہیں, وہ یہ بات ضرور سوچیں اور اس پہ بات کریں کہ عمران خان ایڈوانسڈ یو ایس انٹرسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور جو بھی مطلب ہے اس کے بعد ان کی اور ان کی پارٹی کے اوپر جو ہے وہ چلو بھر پانی جو ہے وہ کافی ہونا چاہیے. شکریہ. علیمہ خان نے کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی بن گنڈاپور, ان سے کہا کہ وہ مستعفی ہو گئے, تو کیا آپ کی سمجھتی یہ منتخب وزیر اعلیٰ کی توہین ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے خود کے ایک دوسرے سے بھائی باتیں نہیں ملتی. میں کیا کروں, علیمہ باجی آ کے کچھ اور کہتی ہے, دوسرے آ کے کچھ اور کہتے ہیں. ہو سکتا ہے علیمہ باجی کا اپنا شوق ہو کہ وہ جو ہے استعفیٰ دے دیں. گنڈاپور صاحب کہہ ٹھیک ہی نہیں ہوئی. اگر باجی جو ہیں وہ اندر جا کے بغیر تصدیق شدہ باتیں کرتی ہیں تو پھر ان کے حال پہ صرف جو ہے وہ رحم ہی کیا جا سکتا ہے. اور اب تو حالت یہ ہے کہ ضمنی انتخابات سے بھی بھاگ گئے. اور کل یہ بھی ٹویٹ آیا ہے کہ جی ضمنی انتخابات ہم نہیں لڑے, چونکہ سمبڑیال اور مرید کے کیا حشر دیکھنے کے بعد وہ جو ایک ہوا بھری ہوئی ہے نا, عوامی مقبولیت کی ہوا, وہ دو جگہ چیک کی جا سکتی ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کال دیں اور لاکھوں لوگ باہر آ جائیں, جو عمران خان خود جب باہر تھا تب بھی لاکھوں لوگ کبھی باہر نہیں آئے تھے, جب کنٹینر پہ چڑھا ہوا تھا تب بھی لاکھوں لوگ باہر نہیں نکلے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کے اندر بیلٹ کے ذریعے اس کا فیصلہ ہو جائے. اور جو ہے وہ اس کے اندر بھی اس لیے یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہ جو ایک فیک عوامی مقبولیت کا غبارہ بنایا ہوا ہے اس کے اندر سے ہوا نکل گئی ہے. آج اسد کیسر اور کچھ طریقے کے دوسرے نظام کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب 1 گھنٹے میں بیان کر سکتے ہیں لیکن وہ کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے. سوال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ نے ان کو کوئی ڈیل آفر کی؟ دیکھیے اس کے اوپر میرے پاس ڈائریکٹ اطلاع تو نہیں ہے, متضاد اطلاعات موجود ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ تو خود کب سے کہہ رہے ہیں, مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. میں تو بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی باجی علیمہ کا میں نے وہ ایک سٹیٹمنٹ دیکھا اور وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی تھا. انہوں نے کہا التجا کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو بیٹھے ہیں جی, اس سے زیادہ مطلب اور معصومانہ خواہش کیا ہوگی. یا جو ہے وہ نہیں وہ کہتے کہ وہ علیمہ باجی نے کہا کہ ہم پیار محبت کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. تو وہ نہیں ہوتے بچے کو کہتے ہیں پاری سی بلی بن کے دکھاؤ. یہ بیچارے اب وہ بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. بیکاز 9 مئی جو ہے وہ ایک پاکستان کی تاریخ کا ایسا واقعہ ہے جس کی معافی نہیں ہو سکتی اور نہ ہونی چاہیے, ورنہ اس ملک میں ہر روز 9 مئی ہوں گے. اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں پی ٹی آئی کی, وہ تو ثابت ہو رہی ہیں,
کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس جماعت کا بھی واقعی پابندی لگنی چاہیے؟ ماضی میں دیکھا گیا کہ لبیک نے پی ٹی آئی کے دور میں چلے اپنے امیر کو سمجھانے کے لیے کچھ آگے وہ احتجاج کیا تھا تو انہوں نے انہیں فورس شیڈول کا ڈال دیا اور پابندی لگا دی. تو پی ٹی آئی کی اتنی منفی چارج شیٹ ہے جو بھی آپ نے بتائی ہے, تو پھر کون سی چیز؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پابندی لگانے کا نا ایک طریقہ کار ہے, اور اس میں جو بیسکلی یہ رائٹ سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جتنی بھی ان کی اتنے سال کی جو سیاست ہے, بیسکلی سیاست تو شروع 2011 میں ہوئی تھی, جب جو ہے وہ گھروں میں خفیہ ملاقاتیں ہوئیں اور کہا گیا کہ بیٹا تم کھڑے ہو, ہم تمہارے پیچھے ہیں. سو اس سے پہلے تو یہ ٹانگا پارٹی تھی جس میں 2 بندوں کے نام کوئی نہیں جانتا تھا. تو یہ اس حوالے سے تمام یہ فیصلہ کوئی ایک حکومت, کوئی ایک پارٹی نہیں کر سکتی. یہ ایز اے سوسائٹی ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ملک کو آگے بڑھانے کے لیے, آگے لے جانے کے لیے یہ جو اس فتنہ فساد پارٹی نام کی رکاوٹ ہے, کیا اس سے جان چھڑائے بغیر پاکستان کو آگے لے جایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا شاہ جی یہ بتائیے گا, علی امین گنڈا بورڈ ریاست مخالف بیانات, انڈیا اس کو اٹھا کے فیٹر میں لے کے جا رہا ہے, تو اس حوالے سے جو ہے وہ کیوں نہیں کچھ کیا جا رہا کہ آپ جو ہے وہ فیٹر پہلے گرے لسٹ میں رہے, اس کے بعد جو ہے وہ بڑی مشکل سے باہر آئے, اب پھر ایک دفعہ انڈیا اس کو لے کے جا رہا ہے. تو علی امین گنڈا لے جا نہیں رہا, لے جا چکا ہے, اور انہوں نے اس کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایز اے ثبوت جمع کرایا ہے فیٹف کے اندر. اس سے بڑی ملک دشمنی, دیکھیے ملک دشمنی کی ان کی ایک لمبی لائن ہے, ایک فہرست ہے پوری. جو آئی ایم ایف کو فون کرنے ہو, آئی ایم ایف کے دفتر کے خلاف جو ہے وہ جا کے, اور یہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ بھی تو یہ ہے پاکستان کے اداروں کے, پاکستان کے ادارے کے سربراہ کے خلاف یہ ایک منظم لیے ایسی ہی خاص تاریخیں مقرر کرتا ہے. اسلام آباد کے لیڈر نے اس احتجاج کو گوریلا جنگ کا نام دیا ہے. جو ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ پھر ریاست کیا کرے گی, آپ خود جانتے ہیں. دنیا پاکستان کو پہچان رہی ہے, یہ پی ٹی آئی سے ہضم نہیں ہوتا, یہ جماعت سیاسی جماعت کہلانے کے لائق نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.